آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کا تعارف، اس سورۃ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اس لیے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ قرآنی ترتیب میں 114 جبکہ نزول کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے۔ 1 رکوع، 6 آیات، 20 الفاظ اور 79 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری سورہ ہے، مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 6 آیات ہیں، اس سے پہلی سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں۔ 11 آیات کی یہ 2 صورتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ماقبل سے ربط و مناسبت، گزشتہ صورت اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہوا تھا، یعنی سورہ اخلاص دولت ایمان و معرفت پر مشتمل ہے جو بمنزلہ جلب منفعت ہے، اور معوذتین میں اس دولت کی حفاظت کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اول سورہ اخلاص کو اور اس کے بعد معوذتین کو لایا گیا ہے۔ نمبر 2، نجات فلاح کا اصلی مدار درست اعتقاد پر ہے جو سورہ اخلاص میں مذکور ہوا، لیکن اونچے حضرات کو جن کا ایمان اعتقاد راسخ ہے اور حق الیقین کا مقام ان کو حاصل ہے، کوئی شبہ خلجان پیش نہیں آتا۔ نچلے طبقے کے لوگوں کو خصوصاً ان کو جن کا اعتقاد میں شبہات پیش آ کر اعتقاد میں خلل انداز ہو سکتے ہیں یا ان کو کسی کشمکش میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے معوذتین میں ان امور سے رب الفلق، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کی پناہ چاہی گئی ہے تاکہ وہ فوز و فلاح کی دولت راہ میں چھن نہ جائے جو حق تعالیٰ جل شان انہیں عطا فرمائی تھی، سورہ اخلاص میں جس کو بیان کیا گیا تھا۔ واللہ عالم۔ معوذتین کا شان نزول، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدینہ کے یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا۔ جادو کا اثر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات ایک کام فرما لیتے اور آپ کے ذہن میں ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بس اتنا سا اس جادو کا اثر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سر کی جانب اور ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرانے والے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کرایا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ کس چیز پر کرایا گیا ہے؟ اس نے تفصیل بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کنگھی مبارک سے بال سنوارتے تھے اس کنگھی کی کچھ دندانے لیے ہیں اور ایک دھاگا لیا ہے اور اس دھاگے کی 11 گرے ہیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی گئی ہے، پھر اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنواں جسے ارزوان کہتے ہیں اس میں ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ سیدھا اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پتھر کو ہٹایا تو نیچے یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے جسم سے بوجھ اتر رہا ہے۔ 11 آیتیں پڑھ لیں تو 11 گرہیں کھل گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب کی۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورہ ہے۔ اس سورہ میں انسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کے شیطانی کاموں اور شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ انسان کاملیت سے بہت دور ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات کامل ہے۔ شیطان کا واحد مقصد ہمیں راہ راست سے گمراہ کرنا ہے۔ کوئی اپنے علم میں جتنا بلند ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، شیطان اتنا ہی اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ رب پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہے، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے شرف فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔
यहाँ सबसे पहले रब नास लोगों का परवरदिगार के कलमात से अल्लाह ताला का तारफ़ कराया गया है कि तुम्हें ऐसी ज़ात से पनाह मांगने का हुक्म दिया जा रहा है जो तुम्हारी जुमला ज़ुर्रियात का कफ़ील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का मालिक और खालिक है और कायनात पर इसी का अमर और इसी का हुक्म चलता है। वो सारी मखलूक का रब है मगर चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है इसलिए रब्बिन नास कह के उनका ख़ुसूसियत से ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ही है जो इंसान को पनाह देने, शर को ख़त्म करने और आसाइश, अमन, सलामती और सुकून अता फरमाने पर क़ादिर है। रब ताला ने अपनी ज़ात अक़दस को कुरान मजीद मक्का मुबेश 968 मरतबा शान रबूबियत के ज़रिए बेसराहत मुतारफ़ कराया है कि उसकी ये शान मखलूक़ात आलम के हर वजूद को अपने फैज़ से नवाज रही है। फैज़ याब तो कई सूरतों में लोग एक दूसरे से होते रहते हैं। मसलन कोई प्यासे को पानी पिलाता है, कोई भूखे को खाना खिलाता है, कोई मोहताज की माली इआनत करता है, कोई कमज़ोर का सहारा बनता है। यह सारी नफ़ा बख्शियाँ और फैज़ रसानियाँ एक दूसरे के इमदाद और इआनत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और एहसान इनाम की मुख्तलिफ़ शक्लें ज़रूर हैं मगर रबूबियत के उन्वान में नहीं आ सकती क्योंकि रबूबियत से मुराद किसी की परवरिश करना और पालना है। बयान करदा सब सूरतें में नौइयत और दायराकार के लिहाज से दो जहती या सह जहती इआनतें हैं मगर रबूबियत हम अगीर हम अजियत शह है। मज़ीद ये कि दूसरी तमाम इआनतें हंगामी और वक्ती हो सकती हैं मगर रबूबियत एक मुस्तकिल और मुसलसल अमल है जो कभी भी मुनक़ते नहीं हो सकता। वो हर हाल में, हर लहज़े में, जुमला सिमतों में जारी रहता है। आम एआनतों, एहसानात, इनामात से ज़रूरतमंदों की एक दो ज़रूरतों और आयतों की तकमील का सामान होता है लेकिन इंसानी वजूद को अपनी पैदाइश से पहले बतन मादर के दौर से लेकर आलम शबाब को पहुँचने और उसके बाद ज़ौफ़ व पीरी के मरलों में से गुजरने के लिए हर ज़माने में जो जो हाजत, जो जो ज़रूरत होती है रबूबियत उसकी कफ़ील होती है। फिर हाजत ज़रूरत की तकमील के लिए आलम दाखिल, आलम खारिज हैं जैसे जैसे हालात, तकाज़े, तग़य्युरात, अवातिफ़, मेलानात और अहवाल व कैफ़ियत दरकार होती हैं। रबूबियत उन्हें बग़ैर किसी मुतालबे, बग़ैर किसी ताख़ीर के अज़ ख़ुद मुहैया करती रहती है। बस मालूम हुआ कि ये खूबी किसी ऐसी ज़ात में हो सकती है जो हर वजूद पर इब्तदा से इंतहा तक अपने इल्म व क़ुदरत के साथ हावी और मुहीत हो, उसकी मालक और निगहबान हो, उसकी हर हालत और ज़रूरत से हर वक्त अच्छी तरह वाकिफ़ हो, इस पर नहायत शफ़ीक मेहरबान हो, हर किस्म की मदद और इआनत पर मुकम्मल तौर पर क़ादिर और ख़ुद हर हाजत ज़रूरत से कुलियतन बेनियाज़ हो और तमाम उमूर में हकीकी मुतसर्रिफ़ और मुदब्बिर हो। यह तमाम खूबियाँ चूँकि अल्लाह ताला के सिवा किसी और में नहीं हो सकती थी इसलिए उसने सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाकर हकीकतन ख़ुद को मुस्तहिक़ हम ठहराया और इस्तिहक़ाक़ अमद की दलील अपनी रबूबियत को करार दिया जो फ़िल हक़ीक़त सिर्फ़ उसी की शान है। जैसे कि इरशाद फरमाया गया कुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै। फरमा दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रब तलाश करूं हालांकि वो हर शय का परवरदिगार है। मालिकिन नास इंसानों के बादशाह की फरमाया मालिकिन नास तमाम इंसानों के बादशाह की। वो तमाम इंसानों का सिर्फ परवरदिगार ही नहीं उनका बादशाह और फरमारवा भी है। उसका हुक्म हर वक्त, हर जगह, हर चीज़ पर नाफिज है। वो मालिकिन नास है, तमाम इंसानों का बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है। ये अल्लाह की सिफ़त है। दुनिया में भी किसी को हुकूमत और मलकियत मिले तो उसी की अता से मिलती है। अल्लाह ही तो सबका हकीकी हाकिम मालिक है, अहकमुल हाकिमीन है। इलाहिन नास इंसानों के माबूद की फरमाया इलाहिन नास तमाम इंसानों के माबूद की, इंसानों का रब और बादशाह होने के अलावा उनका माबूद भी है। चुनांचे वो उन पर कामिल इक़्तिदार इख्तियार रखता है और उनकी हिफाजत पर पूरी तरह क़ादिर है। वो तमाम इंसानों का माबूद है। उसका खालिक मालिक होना इस बात का तकाज़ा करता है कि उसी की इबादत की जाए क्योंकि जो खालिक है वही माबूद होता है। माबूद होना उसी के
کے ساتھ خاص ہے، اور سارے انسانوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ اللہ کی 3 صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی رب، مالک، الہ، جس سے پناہ مانگی ہے۔ یہاں بھی سورہ فلق کی طرح اعوذ باللہ کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب الناس، یعنی تمام انسانوں کا پروردگار، مربی، مالک، آقا ہونا۔ دوسرے اس کا مالک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم فرما روا ہونا۔ تیسرے اس کا الہ الناس، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ الہ کا لفظ قرآن مجید میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت کا کوئی استحقاق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ دوسرا وہ جسے عبادت کا استحقاق پہنچتا ہو، جو حقیقت میں معبود ہو، خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ اللہ کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں ہوا ہے۔ ان 3 صفات سے استعاذہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار رکھتا ہو، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہو، اور جو واقعی اس شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب ہے اور بادشاہ ہے اور الہ ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں، اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہو۔ پہلی 3 آیات میں الناس کا لفظ بار بار لایا گیا ہے، حالانکہ برب الناس کے بعد والی آیات میں الناس کی ضمیر بھی لائی جا سکتی تھی۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یا الہ، لوگوں کا رب بھی تو ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے، لوگوں کا الہ بھی تو ہے، اس لوگوں کے شر سے پناہ بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اس صورت میں ان 3 صفات کی پناہ پکڑتے وقت ضمن بھی بار بار لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر من شر الوسواس الخناس کے ساتھ صاف لفظوں میں بھی لوگوں کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ ناصر سے ایک اور حکمت نقل کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پناہ مانگنے والے بھی چونکہ لوگ ہیں، اس لیے پناہ مانگتے وقت بار بار ان نسبتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں کہ یا اللہ تو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو جب لوگوں کا سب کچھ تو ہی ہے تو تیرے علاوہ انہیں پناہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری تمام شرور سے حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔